اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہاں سے اللہ رب العزت کی طرف جن مشرکین نے اولاد کی نسبت کی ان کا تذکرہ کر کے اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے اپنی۔ اب مثال کے طور پر کون لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو انہوں نے بھی اللہ کی اولاد ٹھہرا دی۔ یہود کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سارے یہودی نہیں، ان کا ایک مخصوص فرقہ تھا، انہوں نے بھی اللہ کی اولاد ٹھہرا لی۔ اسی طریقے سے عیسائی، اصل عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ تو وحی پر مبنی تھی، توحید پر مبنی تھی، لیکن بعد میں پولس نے جو عیسائیت کا نقشہ بدلا اور اپنے نظریات اس کے اندر داخل کیے تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پیدا ہی خدا ہوئے، بلکہ مشرکین درجہ بدرجہ جس طریقے سے اللہ کے پیاروں کو عزت دیتے دیتے ان کی عظمت بڑھاتے بڑھاتے خدا کے درجے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مشرکین یہ جو عیسائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر کے روم میں پیدا ہوئے، پیدا خدا نہیں ہوئے، لیکن شروع سے ہی ان کا تعلق روح الامین کے ساتھ تھا، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ ان کے پھونک مارنے سے حمل ٹھہرا تو ان کے ساتھ مناسبت رہی، پھر عالم بالا کی منزلیں طے کی اور اللہ تعالیٰ کا روح ان کے اندر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں اللہ کے ساتھ ساری ربوبیت میں، مالکیت میں، صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اگرچہ کچھ ایسے بھی ہیں جو شروع سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو لفظ یہاں استعمال کی اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا، ٹھہرا لیا اللہ نے اولاد، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اس چیز کے نہیں قائل تھے، ایسا ایسا اس درجے تک انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ تو یہ شرک مشرک قوموں کے اندر رائج رہا ہے اللہ کی اولاد قرار دینے کا، اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی تردید فرمائی ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان، دیکھیں ایک طرف اللہ کی ذات کو خدا بھی کہا جائے، الہ بھی کہا جائے، اور دوسری طرف اس کی انسانوں سے رشتہ داری بھی بنائی جائے، تو اس سے بڑی بےہودگی اور توہین کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ناپاک عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، میں پاک ہوں عیب سے، نقص سے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک طرف اس ہستی کو خدا بھی کہا جائے، پھر اس کی اولاد بھی ٹھہرا دی جائے، اس کی انسانوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی بنا دی جائیں، ایسے نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ 16ویں پارے کے اندر ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین کے اندر گڑے پڑ جائیں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے ان لوگوں کے اوپر، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کی اولاد پکارتے۔ اتنا بڑا اور برا اور عیب ہے، لیکن چونکہ وہ رحمان ہے نا، اس وجہ سے وہ پہاڑ نہیں گراتا انسانوں کے، اور انسانوں کے اس بےہودگی اور اتنے برے عقیدے پر انسانوں کو ڈھیل دی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے یہاں فرمایا جا رہا ہے سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، اس کو داغدار نہ کرو، اس کی اولاد قرار دے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہی ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ کل کائنات میں اگر اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ مالک ہونے کا ہے، باقی سارے اس کے مملوک ہیں، خالق اور مخلوق ہے۔
ولد اور اولاد کا تعلق نہیں کسی مخلوق کے ساتھ، اس کا سارے خالق ہے، باقی سارے اس کی مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، باقی مملوک ہے، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین، سب اس کی ملکیت کے اندر ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ مالک ہے سب۔ مزید فرمایا کل اللہ قانتون، سب اس کے آگے جھکے ہوئے، اس کے حکم کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا، اگرچہ وہ ڈھیل دے دے کسی کو تو الگ بات ہے، ورنہ جو حکم وہ نافذ کرتا ہے اس کے حکم کے آگے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، سب اس کے آگے سر بسجود جھکے ہوئے، اس کا تشریعی حکم یا تکوینی حکم تو یہ کہہ دینا کہ اس کی خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بن گئے، تو دور کی بات ہے، کوئی اس کی ملکیت میں بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، سب اس کے مملوک ہی مملوک ہے، وہ معبود ہے، سب اس کی عبادت گزار ہیں، سب اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور مشرک قوموں کے ذہنوں سے یہ بات نکالی جا رہی ہے کہ یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک ٹھہرانے کی بجائے، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے آگے چوں چرا نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے آگے سب اس کے مملوک ہیں، وہ مالک اکیلا وحدہ لا شریک۔ مزید فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروانے میں مشرک قوموں کو نا غلط فہمی ہوگی، اللہ کی ذات کو انسانوں کی طرح سمجھ بیٹھے، اسی وجہ سے اس کی اولاد قرار دے دی، لاڈلے قرار دے دی، اور پھر کرتے کرتے شرک تک پہنچ، اس کی ذات و صفات میں، اس کے تصرفات میں شریک ٹھہرا دی، من نہیں۔ بدیع السماوات والارض، اس نے تو آسمان و زمین کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر مٹیریل کے ایجاد کرنا، نیست سے ہست کر دینا، عدم سے وجود عطا کر دینا بغیر کسی اسباب کے، اسے بدیع کہتے ہیں، وہ ایجاد کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ بہت سارے فلاسفہ جو اللہ کی ذات کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ازل سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، تو اسی طرح انہوں نے کہا روح اور مادہ، مٹیریل، اصل کسی چیز کا نا، وہ بھی ہمیشہ سے ہی ہے، اور اسی کو تبدیل کر کے، اس میں تغیر اور تبدل کر کے اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کر دیا۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت تھا، زمانے کو بھی اسی نہیں بنایا، جگہ کو بھی اسی نہیں بنایا، کچھ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا تو حضور نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، باقی سب اللہ نے پیدا کیا اور سارا اس کا ہے، وہ مالک ہے، سب اس کی مملوک ہے۔ یہ ہوتی ہے بدیع ذات۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے تصرفات کر کے ایجادات کرتا ہے، خلق نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے خلق کیا ہے، وجود بخشا ہے، مٹیریل کو بھی اسے نہیں بنایا، وہ ہے بدیع السماوات والارض۔ جتنی بھی مشرک قومیں ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتے وہ کہ انہوں نے کسی ہست سے کسی چیز کو وجود دیا ہو، ایسے کوئی بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت جو آدم سے وجود عطا کرتے ہیں، نیست سے ہست کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدرتوں کو مد نظر رکھو۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس وہ تو یوں کہتے ہیں ہو جا، فَيَكُن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کون کہا جا رہا ہے نا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان سمجھتا نہیں ہے نا کہ اللہ رب العزت تو کسی مادے کے محتاج نہیں، بلکہ وہ تو اپنے ارادہ کرتے ہیں، بس جب اس نے چاہ لیا کسی چیز کو، ارادے کو وجود دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے فعال لما یرید، کر گزرتے ہیں جو وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، کسی مٹیریل کی ضرورت پڑے، کسی مادے کی ضرورت پڑے، ان ضرورتوں سے، احتیاجات سے وہ پاک ہے، وہ وراء الورا ہستی ہے، اس کی قدرتیں لامحدود ہیں،
وہ تو بس ارادہ کرتی ہے تو چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، چاہ لیا اللہ رب العزت نے اس کو۔ تو ایسی وراء البراء ہستی، تو اصل میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کی معرفت نہیں انسانوں نے ایک مکمل طور پر حاصل کی، اس کی قدرت، اس کی عظمت کو نہیں پہچان سکے، اس وجہ سے پھر اپنے جیسا سمجھ لیا، اولاد قرار دینا شروع کر دی، یا اس کو مادے کا محتاج سمجھ لیا، یا اس کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ ان کے محتاج ہے۔ فمانی سبحانہ، وہ پاک ہے ہر چیز سے، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ اسباب کا محتاج ہے، ہر لحاظ سے وہ وراء البراء ہستی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی کامل معرفت نصیب فرمائے، ان شرکیہ عقائد سے دور ہو کر اس وحدہ لا شریک کی توحید کو سمجھنے اور اس کے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔